ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چنگیز خان کے سیزن 1 کے ایپیسوڈ 2 میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کرائیں تاکہ کہ آپ اس ایپیسوڈ کو سمجھ سکیں اور پھر ہم آگے چلیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ تموجن کی پیدائش پر اس کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا تھا۔ اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی بھی کی گئی کہ یہ لڑکا ایک عظیم فاتح بنے گا۔ کس طرح تموجن پر ظلم ہوا اور ایک مچھلی کی خاطر تموجن کو اپنے ہی بھائی کو مارنا پڑا۔ تموجن نے دریا کے کنارے اپنے دوست جھموکا سے بھی ملا، اور یہ سب کہانی آپ کو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں دکھا سکیں۔ اوپر لنک ہے، اس پر کلک کر ہمارا پچھلا ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تموجن اسی جگہ پر گیا جہاں پر اس کے گھر والے موجود تھے، لیکن جنگل کے اس حصے میں اسے کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ تموجن کے گھر والے مزید حملوں کے ڈر سے وہ جگہ چھوڑ کر پہلے ہی جا چکے تھے۔ پھر تموجن نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ تموجن بھی باقی منگولوں کی طرح بہت بڑا کھوجی تھا اور کسی کو تلاش کرنے میں بہترین مہارت رکھتا تھا۔ پھر تموجن کو زیادہ وقت نہ لگا اور اپنے گھر والوں کو تلاش کر لیا، اور پھر ان کو لے کر دور ہی جنگل میں جا بسا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو مزید حملوں سے محفوظ رکھ سکے۔ لیکن وہاں بھی تموجن کی زندگی آسان نہیں تھی، کبھی خوراک کی کمی تو کبھی ڈاکوؤں کا حملہ۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود تموجن وہاں پر ٹکا رہا۔ خوراک کی اتنی کمی تھی کہ کئی دفعہ وہ مردے چوہے کھا کر بھی گزارا کرتے۔ لیکن ان سب باتوں میں آپ یہ بات تو بھول ہی گئے ہوں گے کہ تموجن کی ایک بیوی بھی تھی جس کا نام تھا بورتے، جو کہ ابھی بھی قبیلے والوں کی قید میں تنہا تھی۔ اس وقت تک تموجن کی عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ اب اسے اپنی بیوی کی یاد بھی ستانے لگی تھی۔ پھر تموجن کو معلوم ہوا کہ اس کے قبیلے کے ساتھ ایک قبیلہ بس رہا ہے جو کہ منگولوں کا نہایت ہی طاقتور قبیلہ ہے، جس کا سردار اونگ خان ہے، اور قبیلے کا نام کریت قبیلہ ہے۔ اونگ خان یسوگئی کا بہت اچھا دوست تھا۔ تموجن نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس گیا اور ایک قیمتی پوشاک بھی اپنے ساتھ رکھ لی جو اس کو اپنے سسر کی طرف سے شادی کے وقت تحفے میں ملی تھی، اور اونگ خان کو پرانی دوستی یاد کروائی۔ اونگ خان کو پوشاک اتنی پسند آئی کہ وہ تموجن کا اتحادی بن گیا۔ اونگ خان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بکھرے ہوئے قبیلے کو اکٹھا کر دے گا اور اسے اس قبیلے کا سردار بنا دے گا۔ پھر تموجن نے اونگ خان سے اپنی بیوی بورتے کو واپس لانے کے لیے مدد بھی طلب کری۔ اونگ خان نے اس کے باپ کی دوستی کا خوب خیال رکھا اور 20,000 کی فوج تموجن کے ساتھ بھیج دی۔ اتنے میں تموجن کا دوست جھموکا بھی 20,000 کی فوج لے کر تموجن سے آن ملا۔ اب تموجن کے پاس 40,000 کا لشکر تھا جو اس کے ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار تھا۔ اب تموجن کے حوصلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور اب تموجن یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بورتے کو ڈھونڈے بنا اب وہ واپس نہیں جائے گا۔ اس بات میں ٹوئسٹ تب آیا جب تموجن کو یہ خبر ملی کہ اس کی بیوی بورتے کو مرتد قبیلے کو بیچ دیا گیا ہے، اور اس کے قبیلے والوں نے اس کی قیمت بھی، جس کے سردار کی بیٹی کو یسوگئی راستے سے اٹھا لایا تھا۔ تموجن سمجھ گیا تھا کہ مرکت قبیلے والوں نے اس سے یہ بدلہ لیا ہے۔ اب تموجن اپنا لشکر لیے دریا، پہاڑ، زمین اور صحراؤں میں مرکت قبیلے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ مرکت قبیلہ بھی منگولوں کے بہت سے قبیلوں کی طرح خانہ بدوش قبیلہ تھا، جس کا نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا نہ ہی کوئی منزل۔ تموجن کا لشکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے 500 کلومیٹر دور تک سائبیریا میں جا پہنچا، یہاں تک کہ وہ جھیل آ گئی جو دنیا کی سب سے زیادہ میٹھی اور گہرے پانی والی جھیل تھی۔ لیکن شاید یہ بات اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ لیکن اسی جھیل کے کنارے پر تموجن نے مرکت قبیلے کو دیکھ لیا۔ تموجن کے لیے خوشی کا وقت تھا۔ اب اس کے اندر یہ آس جاگ گئی تھی کہ وہ بورتے کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس وقت تموجن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن تموجن جتنا ہی بورتے کے لیے جذباتی تھا اتنا ہی بہادر اور سمجھدار جنگجو بھی تھا۔ اس نے اس وقت مرکت قبیلے پر حملہ نہیں کیا بلکہ رات ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تموجن کا لشکر چاروں طرف سے مرکت قبیلے پر ٹوٹ پڑا۔ مرکت قبیلے کے لیے قیامت کا سما تھا۔ کچھ لوگ تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی بھاگ نکلے، اور جو لوگ بچے انہوں نے لڑائی کی، جنگ کی، لیکن اتنا بڑے لشکر کو ہرانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جو لوگ بھاگ سکے وہ تو بھاگ نکلے، جو لوگ وہاں پہ لڑے اور جنگ کری ان کے نہ تو سر ملے نہ تو ان کے جسم کا کوئی حصہ ملا۔
لیکن یہ جنگ تو جاری تھی، لیکن تموجن کو اس جنگ سے شاید کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح صرف ایک ہی نام پکار رہا تھا، بورتے بورتے اور صرف بورتے۔ لیکن بورتے کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حملہ کرنے والوں میں اس کے قبیلے کے لوگ اور تموجن ہیں۔ بورتے اور کچھ قبیلے کے لوگ لکڑی کے چھکڑے میں بیٹھ کر فرار ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں تموجن کی آواز پڑی، وہ چھکڑے سے اتری اور اپنے عاشق شوہر کی طرف بھاگی۔ تموجن نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ جنگ تموجن جیت چکا تھا۔ اس نے جھیل کو اپنے دشمنوں کے خون سے رنگ دیا تھا۔ تموجن نے یہاں سے اپنی ظالم حکومت کا آغاز کر دیا تھا۔ بورتے تو اب تموجن کو مل چکی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ تھا۔ 1 سال کی قید کے دوران بورتے اب امید سے تھی، اور چند ہفتوں بعد اس نے ایک بیٹے کو بھی پیدا کیا، جس کا نام تموجن نے گوچی خان رکھا۔ تموجن کے گھر والوں نے تو اس بچے کو مرکت قبیلے کی ناجائز اولاد کہہ کر مسترد کر دیا، لیکن بورتے کی محبت میں تموجن نے اس بچے کو بھی اپنا لیا اور اس بچے کو کبھی بھی سوتیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تموجن کو چنگیز خان بنا دیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب کیوں ملا تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ چنگیز خان نے اپنے ایک ایسے بہترین دوست سے جنگ کری؟ اسے چنگیز خان کا خطاب کیسے ملا تھا؟ چنگیز خان نے اپنے سب سے بہترین دوست سے بہت بڑی جنگ کیوں لڑی؟ اور چنگیز خان نے دنیا فتح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور اسے ایسا کیا لگتا تھا؟ یہ آپ کو دکھائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جو کہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چنگیز خان کے ایپیسوڈ 3 کا ویٹ کریں، اور چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بالکل بھی ویٹ نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ کو ملے گی نوٹیفیکیشن۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو، بائے بائے۔